معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث کیا تاکہ وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل تو انسان مخاطب ہے، لیکن آج کل معاشرے میں یہ چلن چل رہا ہے کہ لوگ صرف تلاوت کی حد تک قرآن کو تلاوت کی حد تک رکھتے ہیں، لیکن عملاً اس میں جو احکامات ہیں ان کو پڑھنے کی یا ان کو سمجھنے کی یا ان پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور بدقسمتی سے ہمارے علماء کرام نے دوسرے معاملات میں الجھا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ اصل قرآن کے احکامات جو ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ آپ کے پیش خدمت ہیں وہ قرآن کی آیات جن میں احکامات ہیں، تو ان احکامات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ حج و عمرہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے۔ لوگوں، جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے بھائی سے کچھ معاف کر دیا جائے تو پسندیدہ طریقے سے پیروی کرنا اور خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اے اہل عقل، قصاص میں زندگانی ہے کہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ مومنو، تم پر صوم فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ گنتی کے چند روز ہیں، اہل یہود کے ہاں 8، نصارہ کے ہاں 40 اور مسلمانوں میں 30 روز ہیں۔ اب اس تضاد کے لیے علماء کرام جو ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اصل حقیقت بیان کریں کہ یہود صحیح دین پر قائم ہے، نصارہ صحیح دین پر قائم ہے یا مسلمان۔ کس ماہ میں؟ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر سیام کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں میاں بیوی اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں ان بیویوں سے مباشرت نہ کرو، رشوت کی ممانعت، مال ناحق اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور تم جانتے بھی ہو، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ لوگوں تم سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو مال خرچ کرنا چاہو وہ ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو متعین کر دیا گیا ہے 2.5% اور سال کے اختتام پر، لیکن قرآن میں جب نبی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کل الفو، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے یا جو آپ کا دل کرتا ہے اتنی دے، کوئی اس میں فکسیشن نہیں۔ تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو۔ لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصانات فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ یتیموں کی دیکھ بھال، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی اصلاح بہت اچھے کام ہے۔ مشرک مرد و عورت سے نکاح اور
اور مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائے نکاح نہ کرنا۔ مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائے نکاح نہ کرنا۔ کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائے ان کے قریب مت جاؤ۔ ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ۔ سورہ بقرہ۔ طلاق 3 طہور۔ اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکیں، اور ان کے خاوند اگر پھر رجوع کرنا چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ عورتوں مردوں کے حقوق۔ اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ طلاق 2 بار ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو بطریق احسن نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، مہر واپس نہیں۔ اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ اگر عورت رہائی پانے کے بدلے میں کچھ چھوڑ دے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ طلاق 2 بار۔ اور جب تم عورتوں کو 2 بار طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق احسن رخصت کر دو۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ دودھ پلانے والی ماؤں کا نان نفقہ دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں عورتوں سے ملاپ سے قبل۔ اور اگر تم عورتوں کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دے دو۔ مقدور والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طریقہ کا حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔